ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے. یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے. یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے. ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی. اس کو وہ معاہدے پر رکھیں گے, ماہانہ تنخواہ دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں. ریٹائرڈ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا. اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے, الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے, خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے. آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا. اور بالخصوص ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتی ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی. سلمان صاحب اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈیننس آ گیا, اس آرڈیننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منیب اختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا, جبکہ منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی, وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے. انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے, دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آ گئے تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے, 3 سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ہم واپس وہیں آ گئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینیورٹی میں جج ہیں ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے. کیوں ضرورت پیش آئی آپ کے خیال؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ میں, اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانحہ, کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں. ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہی صورتحال ہے. اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے 7 ممبر, وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا. آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے, اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا. منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضا تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں ویسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے, یہ درست ہو یا نہ ہو, تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمایتی. تو کیا اس بنیاد پر بنانے چاہیے کہ یہ حکومت کے مخالف ہیں؟ نہیں, دیکھیں قانون یہ تھا کہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ 3 آ جائیں گے, اس میں کوئی آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا تھا. اب پک اینڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے. وہ چاہیں تو 11ویں نمبر 17ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں. مکمل ثوابدید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے. ابھی تک سر یہ بتائیے گا چیف جسٹس کا بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. چیف جسٹس قاضی صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا. اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے یا الف بے جیم کوئی اور ہو, فرق نہیں پڑے گا. تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی. اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر اعظم مقرر کریں گے.
جو وزیر اعظم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کر دیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ 63 سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے 30 تاریخ کو۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی سہولت کاری کرے گی؟ لیکن سہولت کاری تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا 63A والا اس کو تبدیل کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جائے گا، لوگوں کو توڑا جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ نوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے۔ ہم کیوں نوٹوں کو شے دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ جو مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا۔ کہ آپ ایک جو ذہنی پس منظر ہے، جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوٹاکریسی کو، ہارس ٹریڈنگ کو ڈسفرینچائز کرنے والی بات نہیں ہے کہ اس کا ووٹ نہ گنا جائے۔ دیکھیے آئین تو کہہ سکتا ہے نا، آپ آئین میں ترمیم کر کے، اور بہت سے ممالک میں یہ ہے، بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے، اس لیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ کیا تو ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دہی کو، ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے۔ یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آؤ گے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں، ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے۔ یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے، تمام شرافت کی اقدار سے عاری کر دیا جائے۔ ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس، جبر، لالچ کی بنیاد پر معاملات طے ہوں، اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو۔ تو ہم لڑتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے، آئینی اقدار کے لیے، اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں فارم 45 47 کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں رپورٹنگ کی ہے، الیکشن کو دیکھا ہے۔ یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے، اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، مزاحمت سے گزرنا ہے، اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ PTI کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے۔ سر یہ بتائیے، صحافیوں کو تانے دیے جا رہے ہیں ڈالرز کے یہ غلط ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آج پھر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی، یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جو سوالات کیے جاتے ہیں، جو ان کی مجھے فکر میں ایک رجحان نظر آتا ہے، اس سے اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اقدار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کھلے الیکشن، ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی اقدار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے، ہانس نہ ہو، جبر نہ ہو، بیویوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔ یہ کچھ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ لیکن وہ صحافی جو اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جو ہمیں معتوب ٹھہراتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، وہ بات غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، میرے پاس الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں ان کی رائے سے